مقدس میں دور دراز اور قرب و جوار سے آنے والے زائرین، اسلامی رشتے کی ماؤں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على حبیبہ سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین وصحابہ الطاہرین وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها، آمنت بالله صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ محترم سامعین، آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے اپنی اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت حضور سید الانبیاء خاتم پیغمبران رحمت للعالمین جان عالمین جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ عرش جاہ میں ہدیے درود و سلام نذر کریں۔ پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا مولانا شفیعنا و نبینا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وآلہ وسلم صلاة و سلاما علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج ہم سب کی مشترکہ خوشبختی اور سعادت کی بات ہے کہ عرص سرکار سرکاہی بھی ہمیں حاضری اور اللہ کے محبوب بندوں سے فیوز و برکات حاصل کرنے کا شرف ملا۔ میں سارے زائرین کو مبارکباد دیتا ہوں کہ عرص مقدس کی اس تقریب میں آپ حضرات تشریف لائے۔ دعا ہے اللہ تعالی اپنے ان محبوب بندوں کے فیوز و برکات سے ہم سب کو شاد کام فرمائے۔ ابھی میرے تعلق سے آپ حضرات نے بہت کچھ سنا، یہ سب آپ کی محبت ہے۔ میں جو کچھ بھی ہوں یہ محض بزرگوں کا فیضان نظر ہے، ان کی برکت ہے، ورنہ میں کچھ بھی نہیں۔ حضور صاحب سجادہ پیر طریقت سراج عظمت حضرت علامہ الشاہ الحاج محمد علی صاحب قبلہ دامت برکاتہ العالیہ نے میرے تعلق سے ارشاد فرمایا کہ یہ کچھ حدیثیں سنائیں گے، تو میں یہ سوچتا ہوں کہ حضور صاحب سجادہ ہی کے اس ارشاد کی تعمیل کروں
اور وقت بھی بڑا مختصر ہے، اس لیے بلا کسی تمہید کے میں ایک حدیث شریف سناتا ہوں، اسی میں وقت بھی امید ہے کہ پورا ہو جائے۔ ہم سب کا ایمان و عقیدہ ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالی میزان العمل قائم فرمائے گا، جہاں بندوں کے اچھے برے اعمال وزن کیے جائیں گے۔ ایک پلہ نیکیوں کا ہوگا، دوسرا پلہ وہ ہوگا جس پر گناہ تولے جائیں گے۔ اور حدیث شریف میں آیا ہے کہ من رجحت حسناتہ مثقال حبۃ من خردل فقد دخل الجنہ ومن رجحت سیئاتہ مثقال حبۃ من خردل فقد دخل النار۔ یعنی اعمال وزن کرنے کے وقت جس کی نیکیاں ذرہ برابر بھی زیادہ ہوں گی ایسا شخص جنت میں جائے گا، اور جس کے گناہ ذرہ برابر بھی زیادہ ہو جائیں گے ایسا شخص جہنم میں جائے گا۔ اور وزن اعمال کی نگرانی کا کام ابو البشر سیدنا آدم علیہ السلام کے سپرد ہو، نگرانی وہی فرمائے۔ بلکہ امام قسطلانی رحمت اللہ تعالی علیہ نے شرح بخاری ارشاد الساری میں یہ حدیث شریف تحریر فرمائی ہے کہ اللہ تعالی حضرت آدم علیہ السلام سے ارشاد فرمائے گا، یا آدم انی جعلتک اليوم حکما بینی و بین ذریتک۔ اے آدم، آج میں نے اپنے اور تمہاری ذریت کے درمیان، تمہاری اولاد کے درمیان تمہیں حکم بنایا۔ فقم عند المیزان، اب تم میزان العمل کے پاس جا کے کھڑے ہو جاؤ۔ وانظر ما یرفع من اعمالی، اور وہاں خود جا کر کے دیکھو کہ تمہاری اولاد، تمہاری ذریت کیسے کیسے اعمال لے کر کے آج آئے ہوئے۔ تم اپنی ذریت اور اپنی اولاد کے نام اعمال خود جا کر کے دیکھو کہ تمہاری اولاد کا نام اعمال کیسا ہے، ان کے نام اعمال میں کیا کیا لکھا ہوا ہے۔ بلا کسی تمثیل اور تشبیہ کے اس کو آپ یوں سمجھیں کہ مثلا امتحان داخلہ ہوا، داخلے کا امتحان ہوا یا کوئی بھی امتحان ہوا، ششماہی سالانہ کوئی امتحان ہوا، اور آپ کا کوئی بچہ اس امتحان میں شریک ہوا اور وہ فیل ہو گیا، امتحان داخلہ میں فیل ہو گیا۔ اب آپ کہنے لگے کہ حضرت ہمارا بچہ امتحان میں بیٹھا تھا اور فیل کیسے ہو گیا، تیاری بہت اس نے کی تھی، دن رات پڑھتا تھا، آخر وہ فیل کیسے ہو گیا؟ تو ممتحن صاحب نے، یعنی جو ایگزامنر تھے، انہوں نے ان کے لڑکے کی کاپی خود انہیں دکھا دی، انہیں دے دیا کہ آپ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے بچے نے بڑی محنت کی تھی، بڑی تیاری کی تھی، لیکن آپ اپنے لڑکے کی کاپی خود اپنی آنکھ سے دیکھیے کہ آپ کے لڑکے نے کتنا صحیح لکھا ہے، کتنا غلط۔ اس وقت بتائیے کہ باپ کو کوئی اعتراض ہوگا؟ کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ
ارشاد فرمائے گا حضرت آدم علیہ السلام سے کہ اے آدم میزان العمل کے پاس کھڑے ہو جاؤ اور وہاں جا کر کے دیکھو کہ تمہاری اولاد کیسے کیسے اعمال لے کر کے آج یہاں پر آئی ہوئی۔ اب حضرت آدم علیہ السلام وہاں کھڑے ہو جائیں اور ان کی اولاد کے اعمال تولے جائیں۔ جن کی نیکیاں زیادہ ہوں گی انہیں جنت کی طرف لے جایا جائے گا، اور جن کے گناہ زیادہ ہوں گے انہیں جہنم کی طرف عذاب کے فرشتے گھسیٹتے ہوئے لے کر کے جائیں گے۔ حدیث شریف میں ہے کہ ينظر الى من ينطلق به الى الجنہ وینظر الى من ينطلق به الى النار، یعنی حضرت آدم علیہ السلام دونوں کو ملاحظہ فرمائیں گے۔ ان کی اولاد میں جن کی نیکیاں زیادہ ہوں گی انہیں جنت کے فرشتے جنت کی طرف لے کر کے جائیں گے، اور جن کے گناہ زیادہ ہوں گے عذاب کے فرشتے انہیں جہنم کی طرف گھسیٹتے ہوئے لے کر کے جائیں گے۔ دونوں کو ملاحظہ فرمائیں۔ اتنے میں اس امت کا ایک شخص میزان العمل کے پاس آئے گا۔ کون سی امت؟ جس امت میں ہم لوگ، جس کی شان قرآن کریم میں بیان ہوئی کنتم خیر امت اخرجت للناس، یعنی تم سب سے افضل امت ہو۔ اس امت کا ایک شخص میزان العمل کے پاس لائے جائے، اس کے اعمال تولے جائیں اور اس کے گناہ زیادہ ہو جائیں، جس کے نتیجے میں عذاب کے فرشتے اسے جہنم کی طرف گھسیٹتے ہوئے لے کر کے جائیں گے۔ اب اس کی کیفیت کیا ہوگی، منظر کیا ہوگا، کیسا خوف و ہراس اس کے چہرے پر چھایا ہوگا، کیسی اس وقت اسے بے کسی کا عالم ہوگا، اس پر کیسی بے کسی چھائی ہوگی۔ اس کی مثال یوں سمجھیے کہ بلا کسی تمثیل کے میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اگر دنیا میں کسی مجرم کو پولیس پکڑ کر کے لے کر کے جائے تو ادھر ادھر وہ دیکھے کہ شاید کوئی مجھے بچا لے، تو قیامت کا دن جہاں عذاب کے ایسے فرشتے ہوں گے جن کی صفت قرآن کریم میں بیان ہوئی کہ ملائکۃ غلاظ شداد، یعنی ایسے ملائکہ ہوں گے عذاب کے، ایسے فرشتے مقرر ہوں گے جو بالکل رحم نہیں کھائیں گے، بڑے ہی سخت ہوں گے۔ اب اس شخص کو عذاب کے فرشتے جہنم کی طرف لے کر کے جائیں گے اور وہ ادھر ادھر مڑ کر کے تلاش کرے گا۔ کس کو تلاش کرے گا؟ شافع محشر کو تلاش کرے گا کہ کون اس مشکل گھڑی میں مجھے نجات عطا فرمائیں گے، عذاب سے کون مجھے رہائی دینے والے ہیں۔ اسی کی ترجمانی کرتے ہوئے استاد زمن علامہ حسن رضا خان علیہ رحمت و رضوان نے فرمایا کہ کسی کو لے کے چلیں گے فرشتے سوئے جہنم، وہ ان کا راستہ پھر پھر کے دیکھتا ہو۔ یہ شعر سنے ہیں کہ نہیں سنے؟ کسی کو لے کے چلیں گے فرشتے سوئے جہنم، یعنی کوئی شخص ایسا ہوگا کہ عذاب کے فرشتے اسے گھسیٹتے ہوئے جہنم کی طرف لے کر کے جائیں گے اور وہ ان کا راستہ پھر پھر کے مڑ مڑ کے دیکھتا ہوگا کہ جلدی سے آئیں اور مجھے بچائیں۔ اور امام اہل سنت اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان قدس سرہ نے فرمایا خاک افتادو بس ان کے آنے ہی کی دیر ہے، خاک افتادو بس ان کے آنے ہی کی دیر ہے، خود گر کر سجدے میں تم کو اٹھاتے جائیں۔ اس وقت حضرت آدم علیہ السلام پکاریں گے، آواز دیں گے، یا احمد یا احمد، اے احمد اے احمد۔ احمد یہ کن کا نام ہے؟ یہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی ہے۔ چنانچہ حدیث شریف میں آیا کہ
کہ اسمہ فی السماء احمد و فی الارض محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے ارشاد فرمایا کہ میرے حبیب کا نام نامی آسمان کی بلندیوں میں احمد ہے اور فرش زمین پر میرے حبیب کا نام محمد۔